السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، سرخ مرغی اور دیگر پالتو جانوروں کی کہانی کے 4 پارٹ آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی کہانی کا پارٹ نمبر 5 ہے۔ تو آئیے بلا کسی تاخیر کے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ ظہور الثمرات، پیداوار کا ظاہر ہونا۔ بعد شہرین ظہرت علی وجہ الارض بوادر الثمرات، 2 مہینے کے بعد روئے زمین پر پیداوار کے آثار ظاہر ہوئے۔ بادرتن کا معنی علامت، اجلت میں نکلی ہوئی بات، لغزش کلام وغیرہ، اور اس کی جمع آتی ہے بوادر۔ تو بوادر الثمرات کا معنی پیداوار کے آثار۔ ثم توالا خروج السنابل الجمیلۃ عامرۃ بحبات القمح، پھر خوبصورت خوشوں کا نکلنا جاری رہا جو گیہوں کے دانوں سے بھرے ہوئے تھے۔ توالا یا توالا کا معنی لگاتار اور پے در پے ہونا، مسلسل ہونا۔ شد ما فرحت الدجاجۃ برؤیت الثمرات وہی زاہیۃ، مرغی پیداوار کو دیکھ کر بہت خوش ہو گئی اور وہ غرور و اطراحت میں تھی۔ جعلت الافراخ الصغار تحوم حول السنابل مسرورۃ برؤیتها، چھوٹے بچے خوشوں کے ارد گرد اس کو دیکھ کر خوشی خوشی گھوم رہے تھے۔ زہا یزہو زہون باب نصر ینصر سے غرور کرنا، بڑھنا، روشن ہونا، نشو نما پانا۔ اور زہون کا معنی غرور، گمراہی، اطراحت۔ اور حام یحوم حومن و حومانن، نصر ینصر سے چکر لگانا، گھومنا، منڈلانا۔ خشیت الام علی السنابل الناشیۃ ان یصیبها ضرر، ماں کو بڑھتے ہوئے خوشوں پر نقصان پہنچنے کا اندیشہ لاحق ہو گیا۔ منعت افراخها من ان یمدوا افواہہم وارجلہم الیہا، اس نے اپنے بچوں کو خوشوں کی طرف منہ اور پاؤں بڑھانے سے روکا۔ فمن کا معنی منہ اور اس کی جمع افواہ، اور رجلن کا معنی پاؤں، اس کی جمع ہے ارجلن۔ طلبت الیہم الانتظار حتی تندج سنابل القمح فی امان، اس نے ان سے سلامتی کے ساتھ گیہوں کے خوشوں کے پکنے تک انتظار کرنے کی درخواست کی۔ مر الدیک الرومی والبتۃ السمینۃ بالمزرعہ فرأیا عجبا لم یصدق کل منہما عینیہ وہو یری القمح فی سنابلہ، رومی مرغا اور موٹی بطخ کھیت کے پاس سے گزرے، انہوں نے عجیب ماجرا دیکھا۔ انہیں خوشوں میں گیہوں دیکھ کر اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، یعنی آنکھیں صحیح دیکھ رہی ہیں یا نہیں۔ مرغی نے شارت الدجاجۃ بالفخر امام الدیک والبتۃ، مرغی نے مرغے اور بطخ کے سامنے فخر محسوس کیا۔
وقالت اور کہاں رأیتما کیف نجحت الفکرۃ وکیف ظہرت الثمرۃ، دیکھا آپ دونوں نے کیسے آئیڈیا اور سوچ کامیاب ہو گئی اور کیسے پیداوار ظاہر ہو گئی۔ تعالیا نتعاون فی حصد القمح واعدادہ للطحن والخبز، تم دونوں آؤ گیہوں کاٹنے میں اور اس کو پیسنے اور روٹی بنانے کی تیاری میں ایک دوسرے کی مدد کریں۔ قال الدیک للدجاجۃ اظہرت مہارتک فی الزرع، مرغے نے مرغی سے کہا کہ کھیتی کرنے میں تو نے تیری مہارت دکھائی۔ انت بدأت العمل وحدک دون شریک فأتمیہ وحدک، تو اکیلی ہی نے بغیر کسی کو شریک کیے کام شروع کیا، لہذا تو اکیلی ہی اس کو پورا کر۔ لا تنتظری منی یا عزیزتی ان اتدخل فی عملک، اے میری پیاری میری راہ مت دیکھ کہ میں تیرے کام میں دخل اندازی کروں۔ وقالت البتۃ كنت احب ان اساعدک فیما تعملین لکنک تعلمین انی سمینۃ لا استطیع بذل ای جہد، بطخ نے کہا کہ میں تیرے کام میں تیری مدد کرنا چاہتی ہوں، لیکن تو جانتی ہے کہ میں موٹی ہوں، میں کچھ بھی کوشش نہیں کر سکتی۔ یہ ای پڑھیں گے، بذل ای جہد، یہ زبر غلط ہے۔ اما ان اذوق حبات قمحک فہذا لا مانع لدی منہ، رہی بات تیرے گیہوں کے دانے چکھنے یعنی کھانے کی بات، تو اس کے لیے میرے پاس کوئی رکاوٹ نہیں ہے، یعنی کام نہیں کر سکتی، کھا سکتی ہوں۔ ضحکت الدجاجۃ مما سمعت وقالت للدیک والبتۃ لا عمل فی الاستعانۃ بکما بعد ما سمعتہ منکما، مرغی اس کی بات سن کر ہنس پڑی اور مرغے اور بطخ سے کہا کہ جو کچھ میں نے تم دونوں سے سنا، اس کو سننے کے بعد مجھے تم سے مدد مانگنے کی کوئی امید نہیں رہی۔ زرعت القمح وحدی سأحصدہ وأطحنہ وأخبزہ وحدی، مجھ اکیلی نے کھیتی کی، عن قریب میں ہی اس کو کاٹوں گی اور اس کو پیسوں گی اور اکیلی ہی روٹی پکاؤں گی۔ اعتمدت الدجاجۃ علی نفسها فی ان تنفرد بالعمل کلہ، مرغی کو اپنی ذات پر بھروسہ ہو گیا کہ وہ تنہا ان تمام کاموں کو انجام دے گی۔ انفرد ینفرد انفرادن، کسی معاملے میں اکیلا رہنا، کسی کو شریک نہ کرنا۔ اخذت تحصد سنابل القمح وتنقي الحبات من الغلس، وہ گیہوں کے خوشے کاٹنے لگی اور دانوں کو غلس سے صاف کرنے لگی۔ غلس کہاں جاتا ہے؟ اناج کے اندر جو کنکریاں وغیرہ فالتو چیز ہوتی ہے اس کو غلس بولتے ہیں۔ وَتُنَقِّ الْحَبَّاتِ مِنَ الْغَلَسِ، اور غلس سے دانوں کو صاف کرنے لگی۔ وَذَاتْ فِي سَلَّةٍ کمیتاً کبیرتاً من حبات القمح المنقع،
اس نے صاف گیہوں کے دانوں کی بڑی مقدار ایک ٹوکری میں رکھی۔ اعتزمت ان تحمل السلۃ وتقصد بها الى الطاحون، اس کو اٹھا کر آٹا پیسنے کی مشین پر لے جانے کا ارادہ کیا۔ طحن یا طحن کا معنی پیسنا، اور اسی سے طحین پیسے ہوئے آٹے کو کہا جاتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے دقیق، اس کا معنی بھی آٹا، اور ایک عجین، عجین گوندے ہوئے آٹے کو کہا جاتا ہے۔ تو دقیق اور طحین کا معنی آٹا اور عجین گوندا ہوا آٹا۔ طحان پیسنے والا، اور طاحون اس کا معنی ہے آٹا پیسنے کی مشین یا چکی۔ اس کے لیے طاحونتن اور مطحنتن بھی آتا ہے۔ اور غلسن کا معنی ابھی بتایا کہ گیہوں وغیرہ میں ملا ہوا کوڑا کرکٹ۔ حدیث الطحان، پیسنے والے کی بات چیت۔ طحان کا معنی پیسنے والا۔ لما رآها الطحان تحمل السلة انزلها عنها وقال لها لا شک فی انک لقیت عناء شدیدا فی حمل السلة، جب پیسنے والے نے اس کو ٹوکری اٹھائے دیکھا تو اس ٹوکری کو اس کے اوپر سے اتارا، اور اس کو کہا بلا شبہ تو نے ٹوکری اٹھانے میں بڑی سخت مشقت اٹھائی ہے۔ من این جئتی بہذہ السنابل العامرۃ بحبات القمح، یہ گیہوں کے دانوں سے بھرے ہوئے خوشے تو کہاں سے لائی؟ قالت له وجدت سنبلۃ قمح فزرعت حباتها، مرغ نے اس کو کہا کہ مجھے گیہوں کا خوشہ ملا، پھر اس کے دانوں کو بویا۔ قال لها لابد ان صاحبیک الدیک والبطۃ ساعداک، پیسنے والے نے اس سے کہا کہ تیرے دو ساتھیوں یعنی مرغا اور بطخ نے ضرور تیری مدد کی ہوگی۔ سعد یساعد مساعدتن کا معنی مدد کرنا۔ اجابتہ انہما لم یرضیا ان یشترکا معی فی شیء، مرغی نے اس کو جواب دیا کہ وہ دونوں میرے ساتھ کسی بھی چیز میں شریک ہونے میں راضی نہیں ہوئے۔ عجب الطحان من صنعها واعجب بفکرتها وہمتها، پیسنے والے نے اس کی کاریگری اور کام سے تعجب کیا اور اس کی سوچ اور عزم و حوصلہ اس کو پسند آیا۔ قال لها، اس پیسنے والے نے مرغی سے کہا الارادۃ القویۃ تصنع لصاحبها المعجزات، کہ مضبوط اور پکا ارادہ صاحب ارادہ کے لیے معجزات پیدا کر دیتا ہے۔ یعنی جب کوئی پکا ارادہ کر لیتا ہے تو ما فوق العادت، یعنی جو کام عام طور پر ہوتے نہیں ایسے کام بھی وہ انجام دے لیتا ہے۔ قالت اردت ان آکل طعاما حصلت علیہ بجہدی، مرغی نے کہا کہ میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں ایسا کھانا کھاؤں جو میری کوشش و محنت سے مجھے حاصل ہو۔ وعدها بأن يقوم بطحن القمح الذي جلبته دون جزاء، اس پیسنے والے نے مرغی سے وعدہ کیا کہ وہ بغیر کسی اجرت کے اس گیہوں کو پیس دے گا جس کو وہ لے کر آئی ہے۔ قال لها ستجدین سنابل القمح دقیقا منخولا ناعما، اس نے مرغی کو کہا کہ عنقریب تو گیہوں کے خوشوں کو ملائم و نرم چھنا ہوا آٹا پائے گی۔
دقیقن آٹے کو کہتے ہیں اور عجین گوندے ہوئے آٹے کو کہتے ہیں، اور منخول کا معنی چھنا ہوا۔ نخل ینخل نخلن اس کا معنی ہے چھاننا، نصر انصروسی، اسی سے منخل چھلنی کو کہا جاتا ہے، جمع مناخل۔ اور نخالتن بھوسی کو کہتے ہیں جو چھننے کے بعد چھلنی میں رہ جائے، جس کو چھانن بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور نائم کا معنی ملائم۔ اور یہ منخول جو ہے نخل ینخلو سے اس میں مفعول کا صیغہ ہے چھنا ہوا، دقیقا منخولا چھنا ہوا آٹا۔ وعدته بأن تقدم له فطيرة كبيرة من خبيز يديها، مرغی نے پیسنے والے سے وعدہ کیا کہ وہ اس کے ہاتھوں کا پکا ہوا ایک بڑا کیک اس کو پیش کرے گی۔ فطیرتن کچوری، پراٹھا، کیک کو کہتے ہیں، اور اسی سے الفطیرۃ المحشوۃ باللحم، قیمہ بھری کچوری یا سموسہ۔ محشوۃن کا معنی بھرا ہوا اور لحم کا معنی گوشت، گوشت سے بھری ہوئی کچوری جس کو ہم سموسہ کہتے ہیں۔ سامعین و ناظرین، اگر یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے۔ یہ تھا اس کہانی کا پارٹ نمبر 5۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر اس کہانی کے پارٹ نمبر 6 کو پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے انتظار کیجئے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ۔